السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ صحت، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور ان کے اعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ہم ایام العشر کہتے ہیں، یعنی کہ 10 دن، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادت جمع ہو جاتی ہے۔ مسلمان ان عبادت کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی فضیلت۔ ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک عمل کرتا رہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے اسے توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کے یہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر واپس نہ ہو، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال اور جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت کو پہنچ جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہوگا، کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور بہت زیادہ باعظمت اور فضیلت کے دن، یعنی عرفہ کا دن ہے، انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن کا روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ یعنی وہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اس دن کا روزہ خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایت میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور یہ ذکر اذکار کوئی بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا درود شریف کا پڑھنا ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے باقی 8 دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے تو 9ویں دن کا روزہ ضرور رکھے، یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں کے روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے یہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے، اور اس ایک دن کے روزے کی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا۔ اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن کہلاتا ہے، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کو اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اور اجر ثواب مقرر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگے رہنا چاہیے۔ قربانی کرنے والا بال یا ناخن نہ کٹوائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے اعتراض کرے۔
اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام کرنے والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر وغیرہ پیش آ جائے اور بال ناخن کٹوا لے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور اس کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑی مقدس، محترم اور عظمت والے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پسند کیے جانے والے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزے، عبادت، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے پہلے ہی بال ناخن درست کروا لینے چاہیے تاکہ حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور 20 ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔